الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ثم يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة ويصبغ صبغة في الجنة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی۔ اس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلے حدیث کو نقل کرنے والے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چھوٹے سے تھے، 10 سال کے، ان کی والدہ انہیں لے کر کے گئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور یہ کہہ کر کے آپ کے حوالے کیا کہ خویدیمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ فرماتے ہیں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، اور اس 10 سال کے عرصہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، اور نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا تو نے یہ کام کیوں کر دیا۔ بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ کسی کے ساتھ بیت جائے، اور وہ بھی ایک بچے کا، اور اس 10 سال کے عرصے میں اس پر نہ مار پڑے، نہ اسے برا بھلا کہا جائے، نہ اس کے لیے بددعائیہ جملے نکلیں، یہ ایک نبی اور صرف میرا نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم اور آپ تو والد بن جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس فائر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی سامنے والے وہ مریں یا جئیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دن بھر اٹھا پٹک کا ہم شکار گھر بنائے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس بچے کو ہم سے ڈرنا ہے وہ بھی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ چلانے اور پٹکنے کی ان کی ایک خاص عادت رہی ہے، یہی عادت یہ پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب یہ اسی ڈرے پہ چلیں گے، ہم بھی ایک ڈرے پہ رہیں گے، کوئی بات نہیں، یہ چلاتے رہیں، ہم اپنے کام میں رہیں یا اپنے کام میں رہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، اور میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی پھٹکارا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ 10 دنا 20 سال کے ہو گئے ہیں، اور تو اور ایک مرتبہ خوش ہو کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دے دی اور فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما،
ان کی اولاد میں اضافہ فرما، اور انہیں طویل عمر نصیب فرما، اور ان کی مغفرت فرما۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عمر تو اتنی طویل ہوئی کہ 100 کراس کر گئے، تقریباً 120 سال کی عمر پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 10 سال کے عرصے میں کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا پھٹکارا نہیں ہے، اور جب خدمت ہوئی تھوڑی سی تو اس پہ خوش ہو کر کے دعائیہ جملے نکلے ہیں، اور اس دعا کی برکت دیکھیے کہ کہتے ہیں 100 سال سے تو میں کراس کر گیا، اور لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے یوں ہی 80 ہیں، اور اگر پوتا ہوتا ملا لیا جائے تو وہ 100 کراس کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں سب کا باغ سال میں کھجور کا 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کا کھجور کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جتنی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ سب قبول ہو گئیں، اور ایک دعا جو ہے مغفرت والی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہو کر کے رہے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو پالنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو ڈیل کرنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو اپنا بنا لینے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو دل میں بسا لینے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے غیر کو بھی اپنا بنانے کا، جو میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کہا نہیں، معمولی سے چھوٹے سے بچے ہیں، والدہ حوالے کر کے گئی ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے انہیں کندن بنا دیا۔ کاش ہم میں کوئی باپ، کاش ہم میں کوئی بڑا، کاش ہم میں کوئی بوڑھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھتا اور دیکھتا اور پڑھتا، کم سے کم کسی سے سنتا، اور اس کا کوئی شمہ اور کوئی چھیٹا ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جاتا تو ہم بھی بہت سی چیزیں بدلنے کے لائق ہو جاتے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی شمہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے پڑھی ہے، اور دوسری روایت حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا، یہ جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے، اور اس کی حیثیت اتنی ہی ہے جیسے تم میں کا کوئی ایک شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، پھر وہ دیکھے کہ اس دریا سے کئے قطرہ پانی لے کر کے اس کی انگلی آ رہی ہے، کتنے قطرے لگ کر کے اس میں آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک قطرہ آنے والا ہے، اور شاید وہ بھی نہ آئے، آتے آتے ٹپک کر کے وہ بھی ختم ہو جائے، تو بہت معمولی سا حصہ دریا کے پانی کا ہماری انگلی میں لگے گا، اور باقی پورا پانی وہ دریا ہی میں رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کا فرق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی حیثیت ہمیں اور آپ کو مثال سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی حیثیت سمجھیے جیسے ہم نے اور آپ نے ایک دریا میں انگلی ڈال دیا، اور انگلی نکالنے کے بعد جو پانی واپس آیا انگلی میں لگ کر کے، یہ دنیا کی حیثیت ہے اور یہ دنیا کی مثال ہے، اور جو دریا میں پانی رہ گیا ہے یہ آخرت سمجھ لیجئے، یہ آخرت کی مثال ہے، اور یہ بھی محض ایک سمجھانے کے لیے جملہ کہا گیا ہے، ورنہ دنیا پھر بھی دنیا ہے، سمندر پھر بھی سمندر ہے، یہ محدود ہے، یہ لامتناہی نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے، کہیں پر جا کر کے رکتا ہے اور کہیں جا کر کے یہ ختم ہوتا ہے، اور ایک حد میں یہ چلتا اور بہتا ہے، اور آخرت لامحدود ہے اور آخرت لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے میرے نبی محترم
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم دنیا اور آخرت کو بس مثال سے یوں سمجھ سکتے ہو جیسے تم نے انگلی اپنی دریا میں ڈال دی اور جتنا قطرہ پانی لگ کر کے تمہاری انگلی میں آیا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں پانی رہ گیا ہے یہ آخرت ہے۔ اب ہم اور آپ اس ایک قطرے پانی کے لیے دن رات تو مرتے ہیں، ہم اور آپ اس ایک قطرے پانی کی دن رات تو فکر کرتے ہیں، دن رات ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہاں سے کھایا جائے، کیسے اچھا سے اچھا پہنا جائے، اور کیسے لگزری لائف گزاری جائے، اور کیسے عیش و عشرت میں رہا جائے، صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، اور کیسے پہننا ہے، اور کتنی اچھی زندگی گزارنی ہے، اور کتنی اچھی لائف میں زندگی رکھنی ہے۔ یہی دن رات ہماری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھی زندگی گزارنا، یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن یہی ٹارگٹ بنا لینا، یہی مقصد زندگی بنا لینا، اسی کو اپنا ہدف مقرر کر لینا، اسی کو اپنا آخری ہدف اور نشانہ سمجھنا، اور اسی خیال میں اور اسی ادھیڑ بن میں دن رات رہنا کہ کس طریقے سے ہماری یہ دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت سے بالکل غافل ہو جانا، جیسے آج ہم اور آپ غافل ہیں، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ایک قطرے کے چکر میں پوری زندگی اپنی گنواتے جا رہے ہو، اور دن رات تمہاری فکر بس اسی انگلی میں لگے ہوئے ایک قطرے کے تعلق سے ہے، اور جو سامنے پورا سمندر ہے اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، یعنی پوری فکر اور پورا فوکس تمہارا اسی دنیا کے اوپر ہے، اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، مرنے کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں، 4 گز زمین میں جانے کی فکر نہیں، وہاں کی تنہائی کی فکر نہیں، وہاں کے سوال و جواب کی فکر نہیں، وہاں پہ جو ہر سوالات سب سے ہونے ہیں اس کی فکر نہیں، اور اس جواب کی تیاری کی کوئی فکر نہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو جو وہاں تنہائی میں ہمارے اقربا، ہمارے اعزاء، ہمارے دوست، ہمارے چہیتے، ہمارا بیٹا، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور دوسرے ہمارے خیرخواہ جو بظاہر یہاں پہ ہیں وہ چھوڑ کر کے آنے والے ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تصیر احدکم الی 4 اذرع، تم میں سے ہر ایک کو اسی 4 گز زمین میں جانا ہے، وہ بھی 4 گز زمین اگر کسی کو میسر ہے تو ملے گی، ورنہ نہ معلوم ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا، یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا یہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت آنی یقینی ہے، کفن ملنا یقینی نہیں، موت آنی یقینی ہے، قبر کے 2 گز زمین ملنا یقینی نہیں، یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا یہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ایک قطرے پانی کی ہمیں اور آپ کو اتنی فکر ہے، کاروبار کیسے بڑھے، لائف کیسے سیٹ ہو جائے، زندگی کیسے اچھی ہو جائے، اور فلاں ہمارا باہر گیا ہے تو 20,000 پا رہا ہے کہ 40,000 پا رہا ہے کہ 60,000 کما رہا ہے، اب 60 سے 1 لاکھ بن چکا ہے، اور 1 سے 2 بن چکا ہے، اور یہاں پہ ہماری جاب کیسی ہے، اور ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے ینگسٹر جب بیٹھتے ہیں تو ہماری باتوں کا پورا محور یہی ہوتا ہے کہ کون کتنا اچھا کھا رہا ہے، کون کتنا اچھا کما رہا ہے، اور کس کا اسٹیٹس کھانے اور پینے کا کتنا اچھا لگا ہوا ہے، اور کون کس ہوٹل پہ گیا تھا۔ اگر کوئی آج ڈھابے پہ گیا تھا تو ہم کم سے کم 5 اسٹار ہوٹل پہ جائیں گے اور جا کر کے دکھائیں گے، چاہے قرضوں میں ڈوب جائیں تو کیا، لیکن ہمیں یہ دکھانا اور بتانا ہے۔ یہی گھوم پھر کر کے ہم اور آپ اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیے ہوئے ہیں، اور اسی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی کی فکر ہماری اور آپ کی رہتی ہے۔ ہمیں کھانے کی فکر ہے، ہمیں سونے کی فکر ہے، ہمیں عیاشی کی فکر ہے، ہمیں ٹہلنے کی فکر ہے، ہمیں پارٹی کی فکر ہے، ہمارے پاس ٹی ٹائم ہے، ہمارے پاس لنچ ٹائم ہے، ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس محفلوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس مجلسوں کے لیے ٹائم ہے، سارے ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں۔ تلاوت کا وقت کہاں ہے یہ خبر نہیں، نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں، تھوڑی سی ٹھنڈی کیا بڑھی کہ جو نمازی تھے
وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، انہیں بھی تلاش کرنا پڑ رہا ہے اور ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ اور کتنے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے اداروں سے فارغ وہ بھی اب مسجدوں میں آنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ ہر شخص موڑی اٹھائے بس چلا آتا ہے، مولانا اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے جو یہ پوچھتے ہیں ہماری مدد کب آئے گی، ان سے کہہ دیجئے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسے لینے والے تو بنو، اسے اٹھانے والے تو بنو، اپنی شکل تو ایسی بناؤ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے، اپنی حالت تو ایسی بناؤ جس کی وجہ سے اللہ اپنی مدد اتارے۔ اور یہ دنیا کیسی بھی گزار لو، اور کتنے ہی عیاشیوں میں گزار لو، اور کتنے ہی خرمستیوں میں گزار لو، اور کتنے ہی تانا شاہی والی زندگی گزار لو، اور کتنے ہی لگزری لائف گزار لو، یہ یاد رکھو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے پہلی حدیث پڑھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آپ خاص طور سے وہ لوگ جن کو زندگی میں کچھ تھوڑی بہت پریشانی ہو، بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ صبغۃ فی النار۔ ایک شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار رہا ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت والا رہا ہوگا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ لگزری لائف گزاری ہوگی، جس کے پاس دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت رہا ہوگا اور دنیا میں اسے کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، دنیا جب سے آباد ہوئی ہے اور آج تک جو چلی ہے اور آئندہ نہ معلوم کب تک جو چلے گی، اس میں جتنے مالدار آئے ہیں، چاہے فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے قارون ہو، چاہے حامان ہو، اور چاہے بل گیٹس ہو، اور چاہے امبانی ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے ٹاٹا برلا ہو، اور چاہے کوئی اور ابھی آئے، دنیا میں جتنے بھی مالدار آئے ہیں یا ابھی آ رہے ہیں یا آتے رہیں گے، ان میں سب سے لگزری لائف جس نے گزاری ہوگی اور دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب شخص جس کو دنیا والے سمجھ رہے ہوں گے، ایسے شخص کو کل قیامت میں لایا جائے گا یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اسے سب کچھ دیا جو اسے چاہیے تھا اور اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص کو کل قیامت میں لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا ذرا اسے ایک جھٹکا لے جا کر کے جہنم میں دو، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسے قیامت کے دن جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا اور ایک چکر جہنم کا اس سے لگوایا جائے گا، اور جب جہنم میں اسے جھٹکا دے کر کے اور جہنم دکھا کر کے اور اس کا ایک غوطہ لگوا کر کے واپس لایا جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ، اس سے پوچھا جائے گا اے انسان ذرا یہ بتا کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی، کیا کبھی تو نے اچھائی دیکھی تھی، کیا کبھی تو نے راحت اور آرام اور چین اور سکون اپنی لائف میں تجھے ملا تھا؟ اس سے جب یہ سوال ہوگا جہنم کا ایک معمولی سا جھٹکا دیے جانے کے بعد تو اس کی تکلیف اور شدت اور ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک جھٹکا کھانے کے بعد دنیا میں جو لگزری لائف اس کی گزری تھی سب بھول جائے گا اور وہ یہ کہے گا نہیں اے میرے مولا میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کا وہ امیر کبیر ترین انسان جس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جہنم کا ایک معمولی سا جھٹکا دیے جانے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ دنیا کے تمام عیش عشرت کو وہ بھول چکا ہوگا اور جو آرام اور جو راحت یہاں کی اسے ملی رہی ہوگی سب کو جو فراموش کر جائے گا اور یہ کہنے لگے گا کہ ہم نے کبھی کوئی راحت، ہم نے کبھی کوئی آرام، ہم نے کبھی کوئی عیش و عشرت، ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی زندگی نہ دیکھی اور نہ گزاری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت پریشانیوں میں زندگی گزاری ہوگی لیکن وہ ہوگا صاحب ایمان، اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے اور دنیا میں اس نے کبھی کوئی بھلائی اور اچھائی نہیں دیکھی ہوگی۔
ایسا تو ہوتا نہیں کہ کبھی کوئی اچھائی نہ دیکھے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ دنیا میں کبھی کسی کو راحت نہ ملے، ایسا تو ہوتا نہیں دنیا میں کبھی کسی کو چین اور سکون نہ ملے، کسی کی زندگی کتنی گزر رہی ہو تباہی میں اور دنیاوی اعتبار سے پریشانی میں، لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسے حالات آتے ہی ہیں کہ انسان راحت اور چین اور سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بِأَشَدِّ أَهْلِ الدُّنْيَا بِأَشَدِّ أَهْلِ الدُّنْيَا بُؤْسًا، دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشانی میں رہا ہوگا، دنیا جب سے آباد ہوئی اور جب تک چلی ہے اور آئندہ جب تک آئے گی، اس میں جو سب سے زیادہ پریشان رہا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان تھا اور اس کے پاس اعمال صالحہ تھے، اس کو لے جایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے یُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت کا ایک غوطہ دے لگاؤ اور لے جا کر کے جنت کی ایک سیر کراؤ اور وہاں سے اسے واپس لے کر کے آؤ۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشان نہ ہو اور اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ رہے ہوں، اسے لے جا کر کے جنت کا ایک چکر لگواؤ اور لے کر کے پھر واپس آؤ، اور جب وہ جنت کا ایک چکر لگا کر کے لوٹے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل مر بک بؤس قط هل مر بک شدۃ قط، کیا تجھ پہ کبھی کوئی پریشانی گزری تھی؟ کیا کبھی تو نے پریشانی دیکھی تھی؟ کیا کبھی تو نے پریشانی اور مصیبت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے مولا، ہم نے تو کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ وہ شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے پریشان رہا ہوگا، اسے جنت کا صرف ایک جھٹکا اور ایک چکر لگوایا جائے گا، ساری پریشانیاں وہ بھول جائے گا۔ یہ ہے جنت اور وہ ہے جہنم۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ کہنے کے لیے تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہاں مرنا تو ہے ہی ہے، کہنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں ہاں دنیا تو چھوڑنی ہے ہی ہے، کہنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں ہاں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، حقیقت ہمارے دلوں میں لگتا ہے ٹھیک سے اتری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نمازوں کی فکر نہیں، ہمیں تلاوت کی فکر نہیں، ہمیں ذکر کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ قبر کی وہ تنہائی ہے جس میں ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، جو ہر روز پکارتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، یہاں سنبھل کر کے آئیے گا، یہاں کوئی اوٹر نہیں ہے، یہاں کوئی سپورٹر نہیں، یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تم ہو تمہارے اعمال ہیں، یہاں تم ہو تمہارا کردار ہے، یہاں تم ہو تمہارا ایمان ہے، یہاں تم ہو تمہاری وہ زندگی ہے جو دنیا کے اندر گزار کر کے آئے ہو۔ کاش اس حقیقت کو ہم اور آپ دل و دماغ میں واقعی اتار لیتے اور جگہ دے دیتے اور اس بات کا استحضار ہمیں اور آپ کو ہو جاتا کہ یہ دنیا ہماری آخری دنیا نہیں ہے اور یہ زندگی ہماری آخری نہیں ہے اور یہ لائف ہماری آخری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک ایسی لائف اور ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی ذرا ہمیں بھی فکر لگ جاتی تو پھر ہم بھی نمازوں کی فکر کرتے، پھر ہم بھی تلاوت کی فکر کرتے، پھر ہم بھی روزوں کی فکر کرتے، پھر ہم بھی اس طرح سے غفلت میں نہ گزارتے جیسے ہمارے اور آپ کے اور ہمارے اکثر نوجوانوں کے اور ہمارے اکثر بوڑھوں کی زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے ہمارے وہ دادا اور نانا، وہ دادی اور نانی، ہمارے وہ بوڑھے اور ٹھیلے جن کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے اور لگتا یہ ہے کہ ایک جھٹکا لگے گا تو یہ دنیا چھوڑ دیں گے، ان کو بھی ذرہ برابر اس کی فکر نہیں ہے۔ گرینی اور چونکیاں سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے ہوٹل تک تو چلے آئیں گے لیکن وہاں قریب کی مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ غفلت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک قطرے کی جو فکر ہے اس سے نکل کر کے ایک سمندر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی تو پھر دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے، اور اگر یہ فکر نہیں پیدا ہوئی تو دنیا سے خدا کی قسم کبھی بھی قاعدے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا سے حقیقی معنوں میں وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے اندر دینداری ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس اعمال صالحہ ہوتے ہیں، جس کے پاس یاد خدا ہوتی ہے اور جو یاد خدا میں ڈوبا ہوتا ہے اور جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کی یاد سے مطمئن ہوتا ہے، وہی دنیا سے اپنے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ پورا گھر نہیں،
پورا گھر نہیں، پورا علاقہ آپ کے لیے نوٹوں سے اور پیسوں سے اور مال و دولت سے بھرا پڑا رہے، لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایک چبھن اور ایک کڑھان اور ایک پریشانی اور ایک انجانی سی کسک رہے گی جو کبھی بھی دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔